السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام ہے وہ میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ یہاں مہمان موجود ہیں وہ نہایت ہی خاص شخصیت ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ادب سے بہت گہرا ہے۔ ادب کا جو منظرنامہ ہے، ادب کا جو معاصر ادب ہے، اس میں ان کو بطور تنقید نگار اور بطور شاعر بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تنقید کے حوالے سے بھی آپ کا کام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ عموماً آپ کو یہ مشاعروں میں یا اس طرح کے انٹرویوز میں نظر نہیں آتے، ہماری خوش قسمتی کہ آج یہاں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم آپ کی زندگی کے ابتدائی دور سے کرتے ہیں، اس دور سے جب آپ نے شعر کہنے کا آغاز نہیں کیا تھا۔ ہاں، میرا جو بہت ابتدائی بچپن کا زمانہ ہے وہ تو ایک گاؤں میں گزرا۔ ہمارا جو آبائی قصبہ تھا ویسے وہ جی ٹی روڈ پہ تھا، تو کافی بڑا تھا، تو وہ میری پرائمری تک تعلیم وہاں کی تھی۔ تو 1972 میں ہم لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد وکیل تھے، تو اس زمانے میں ہائی کورٹ کے جو بینچز نہیں بنے تھے، یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بنے، تو وہ اس زمانے میں تازہ LLM کر کے آئے تھے انگلینڈ سے، تو لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتے تھے۔ وہ پہلے خود شفٹ ہوئے، پھر اس کے بعد پوری فیملی کو شفٹ کر دیا۔ تو میری جو مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، پھر گریجویشن، ماسٹرز اور پھر PhD تک ساری تعلیم لاہور کی ہے۔ ہاں، تو وہاں ایک سرکاری اسکول تھا، گورنمنٹ چبورجی گارڈنز ہائی اسکول۔ تو چبورجی گارڈنز جو ہے GOR ہے ایک، جہاں پہ گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے مکان کافی بڑے جو ہے وہ آبادی ہے، سرکاری مکانات بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک اسکول تھا، لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی۔ ہم سارے بہن بھائی انہیں دونوں اسکولوں میں پڑھتے تھے، اکٹھے ہم صبح آتے تھے، اور میٹرک تو ہم سارے بہن بھائی وہاں رہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میٹرک تک کا زمانہ، جب میں نے ابھی اس طرح سے پڑھنا لکھنا نہیں شروع کیا تھا، تو وہ بالکل عام جیسے طالب علم ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ذہین بھی نہیں تھا میں، اور اپنی کلاسوں میں کوئی جو تو نا پہلی پوزیشنیں 2 4 5 ان میں بھی نہیں تھا کبھی۔ تو اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی تھی کہ میٹرک میں ہمارے والد، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے خود انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا یا ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی تھی کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم والدین فیصلہ کرتے تھے کہ انہیں کیا پڑھنا ہے۔ تو ہمارے والد نے بھی ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سارے بچے سائنس کے طالب علم ہوں۔ تو ہمارے زمانے میں ٹرینڈ تھا کہ زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو یا ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یا انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ تو اس چکر میں ہم سائنس پڑھتے ہوئے سے اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اگرچہ میں آگے سائنس کی تعلیم انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے جاری نہیں رکھی، لیکن انٹرمیڈیٹ تک پڑھنے کا بھی مجھے فائدہ ہوا۔ تو اپنے بچوں سے بھی میں نے یہی بات کی، میں نے کہا انٹرمیڈیٹ تک آپ سائنس پڑھیں، اس کے بعد آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس میں جائیں، کیونکہ اسپیشلائزیشن آگے شروع ہوتی ہے۔ تو ان سب نے پھر سائنس پڑھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ سائنس پڑھنے سے ہمارا ذہن نسبتاً زیادہ آزاد خیال بھی ہوتا ہے، اور اس میں وسعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مضامین زیادہ تر ہوتے ہیں آبجیکٹو نوعیت کے، تو اس کی وجہ سے کوئی جو ہمارے اندر بعض اوقات تعصبات ہوتے ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری جو علمی یا تعلیمی شخصیت بننے کا دور یہی ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کا زمانہ۔ تو سب سے اہم مجھے لگتا ہے کہ یہی زمانہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے تھا۔ تو انٹرمیڈیٹ تک جب آپ سائنس کے طالب علم تھے اور اسکول میں تھے، اس وقت ذہن میں کہیں یہ بات تھی کہ آپ کو شاعری کرنی ہے، ادب کی طرف آنا ہے؟ ہاں، میرا ویسے تو میرے آباء و اجداد میں بھی کسی نے شاعری نہیں کی،
جیسے عموماً میں نے سنا ہے یا پڑھتے ہیں ہم کہ جو ہمارے بہت اہم شاعر ہیں ان کے ہاں ایک علمی ادبی ماحول پہلے سے گھر میں موجود ہوتا ہے، تو ہمارے گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا۔ میری جو آباء و اجداد تھے وہ مدرسوں میں تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی جو جنہیں مذہبی ہم تعلیم. کہتے ہیں نا علماء، وہ اس جی طرح کے لوگ تھے۔ ہمارا خود اپنے آبائی مدرسے بھی تھے جو شاہ جہان کے زمانے سے یعنی وہ چلتے آ رہے تھے، پرانا یعنی کئی سو سال کا ان کا تجربہ تو تھا، تو وہ بھی تعلیم و تدریس کا تو وہ لیکن ٹریڈیشنل تھی۔ تو اتفاق سے پھر میں بھی تدریس کی طرف آیا، میرے سب سے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی تدریس کی طرف آئے، میری مجھ سے بڑی دونوں بہنیں وہ بھی تدریس کی سے منسلک، صرف مجھ سے چھوٹے جو بھائی ہیں وہ وکیل بنے، والد کے پیشے میں وہ آئے۔ صحیح. آپ نے بتایا کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھی اسی شعبے سے تھا، علم کے شعبے ہی سے تھا، اور پھر آپ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے. وہ جو روایتی تدریسی انداز تھا جو آپ کے آباء و اجداد نے اختیار کیا تھا، اور پھر آج کا جو تدریسی انداز ہے، اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی نوجوان یا طالب علم کی شخصیت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو تھا ہمارا پرانا طرز تعلیم، ایک تو وہ پچھلی دنیا سے متعلق تھا، زیادہ تر اس میں جو اسپیشلائزیشن تھی وہ تو مذہبی علوم میں تھی، یعنی جیسے علم القرآن، علم الحدیث اور یا سیرت اور فقہ جو ہے یہ موضوعات وہاں پڑھائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ظاہر ہے منطق اور فلسفہ وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ عروض اور ادب بھی کچھ شعری پڑھایا ہاں جاتا ہے. وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سارے جتنے بھی علوم تھے ان سب کا تعلق پچھلی دنیا سے تھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی جتنی تاریخ ہے وہ 18ویں صدی کے وسط سے وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی، جس کی بنیاد انڈسٹریلائزیشن پر تھی، جس کی بنیاد بینکنگ سسٹم پر تھی، وہی زمانہ ہے جب بینکس بن رہے تھے دنیا میں، اور جسے ہم سرمایہ داری دنیا کہتے ہیں، وہ 18ویں صدی میں بننا شروع ہوئی، اور اب تک وہ اس میں آپ دیکھیں کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ایک اگلے ہر 10-15 سال بعد وہ ایک اگلے دور میں داخل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب پچھلے 40-50 سالوں میں خصوصی عمومی طور پر اور پچھلے 20-25 سالوں میں عمومی طور پر جو جدید دریافتوں اور ایجادات کا کام ہے انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے، یعنی پہلے سالوں میں جو کام ہوتا تھا اب وہ دنوں میں ہونے لگ گیا ہے، تو ہر روز ایک نئی تبدیلی آ جاتی ہے ہمارے علمی دنیا میں، تو اس سے ایک نئی دنیا بن رہی تھی، تو وہ علوم جو تھے اس دنیا کو پیش نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے ظاہر ہے یہی علوم تھے سائنسز اور سوشل سائنسز کے۔ دیکھا جائے تو ادبیات اور فنون لطیفہ بھی اب پرانی دنیا کی چیزیں ہیں، اس دنیا میں ادبیات اور فنون لطیفہ کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی تیز رفتاری ہماری زندگی میں آ گئی ہے، لیکن بہرحال ادب تو ہمارے وجود کا تقاضا ہے اور فنون لطیفہ بھی، اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح یا کسی نہ کسی حد تک وہ جاری ہیں۔ یہ جو نئے علوم ہیں اور دنیا جو آپ فرما رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی جو تبدیل ہوئی 18ویں صدی کے بعد اور 19ویں صدی اور اب 21ویں صدی میں، تو بہت تیزی سے ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ انسان کے لیے کتنی اچھی ہیں یا ان سے انسان کو کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، انسان نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا کام جو ہے وہ اس کا بنیادی فریضہ ہے جو خداوند کریم نے اسے سونپا ہے، اور اس کی جو تعویل ہم کرتے ہیں قرآن کریم سے ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں اور دوسری مخلوقات سے مختلف بھی ہوا اور معتبر بھی ہوا، شرف بھی اسے ملا۔ یہ جو ہم اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں صرف علم کی بنیاد پر کہتے ہیں، کیونکہ عبادت کی بنیاد پر تو فرشتے ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن علم کی بنیاد پر انسان ساری مخلوقات سے اوپر ہے۔ تو علم
مسلمان، یہودی، عیسائی یا ہندو نہیں ہوتا، علم کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم نے کہا کہ علم کو جہاں دیکھو وہ حاصل کرو، یا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ ہے۔ تو انہوں نے یہ تخصیص نہیں کہ فلاں علم اور فلاں علم، کیونکہ علم کی کوئی قسم نہیں ہوتی، اقسام نہیں ہوتی، وہ زمانہ ان اقسام وہ پیدا کرتا ہے۔ ہر زمانہ کے اپنے علوم ہیں، ہم دیکھیں تو جیسے پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجوم ہے یا رمل ہے، جفر ہے، اس طرح کے علوم تھے جن کے بارے میں سیمیا ہے، کیمیا ہے۔ یہ کیمیا جو ہم ٹریڈیشنل پڑھتے ہیں کیمسٹری نہیں تھی، کیونکہ وہ کیمیا تھا سونا بنانے کا علم، جو پرانے جسے علم کیمیا کہا جاتا تھا وہ سونا بنانے کا علم تھا۔ تو ہر دور کی ضرورتیں بدل جاتی ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، اور ہر علم کی بنیاد آپ دیکھیں، آپ جیسے علم کو اٹھائیں ارسطو سے شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا آغاز اپنی ابتدائی شکل میں تو وہ یونانیوں نے کیا، پھر وہ ظاہر ہے رومیوں تک پہنچا، اور رومیوں سے عربوں تک پہنچا، اور عربوں سے یورپینز تک پہنچا، اور یورپین سے اب امریکنز تک، جو اب یعنی لیڈنگ نیشنز ہیں، یا روس ہے یا امریکہ ہے، اور تھوڑی کسی حد تک یورپ ہے جہاں پہ نیا علم پیدا ہو رہا ہے۔ تو علم ہماری زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر انسان نہیں ہوتے پورے۔ بالکل، پورا انسان ہونے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جتنا کسی کے پاس علم ہے وہ اتنا زیادہ اشرف ہے، اور اتنا زیادہ معتبر ہے، اور اتنا اس کا بلند انسانی مقام ہے۔ پورا انسان ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہاں ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے۔ وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان، فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ، یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV۔ پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم علم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ علم کی بنیاد پر ہی انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو آج کل کے علوم ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو تعلیمی اداروں میں ہمارے ہاں یا کہیں اور بھی علم جو تحقیق وغیرہ بھی ہو رہی ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہی اسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا مفید ہے؟ جو ہم بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے، وہ اصل میں تو یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ دیکھیں، کئی سطح ہیں۔ ایک سطح کو ہم تعلیم کہتے ہیں، ایجوکیشن۔ بالکل، وہ کچھ اسناد کے حصول ہے، ان اسناد کے نتیجے میں لوگ مختلف اداروں میں نوکریاں کرتے ہیں، ان سے انہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے ملتے ہیں۔ ایک سطح اس کی ہے، وہ سارے ادارے سرمایہ داری نظام کے ادارے ہیں۔ بالکل، تو گویا ایک سطح تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو سرمایہ داری نظام کو اگر آپ ایک بڑی مشین سمجھیں پوری دنیا کو، تو وہ تعلیم ہمیں اس کا کل پرزہ بناتی ہے۔ دوسری سطح ہے علم کی تخلیق کا عمل، نیا علم پیدا کرنا، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں وہ نیا علم نہیں دیتے، بلکہ پہلے سے دریافت شدہ علم طالب علموں کو سکھاتے ہیں۔ وہ پھر ایک سطح پہ آتے ہیں جہاں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ذہین ہیں یا اس علم سے مطابقت رکھتے ہیں جو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہ اس میں نیا علم بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ اب دنیا میں جسے ہم جدید دنیا کہتے ہیں، اس میں سارا علم یونیورسٹیوں میں تخلیق ہوا، اور تقریباً سارے علم کی فنڈنگ جو ہے وہ اب جنہیں ہم مالیاتی کارپوریشنیں کہتے ہیں،
انہوں نے کی. جی نتیجتاً جب وہ پیسے وہ دیتے ہیں تو وہ ملکیت بھی ان کا ہوتا ہے. جب وہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں, نئی ریسرچ سامنے آ جاتی ہے, وہ اسے پیٹنٹ کرواتے ہیں اور اس سے منافع کماتے ہیں. اب انڈسٹری جو دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن جسے کہتے ہیں وہ آیا تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچا, اس لیے کہ اس میں پروڈکشن ریٹ بہت زیادہ تھا اور پوری دنیا کے انسانوں کی کفالت کر سکتا تھا. جی لیکن پھر کیا ہوا کہ سرمایہ دار کی جو منافع, زیادہ سے زیادہ منافع لینے کی ہوس ہے, اس کے نتیجے میں اوور پروڈکشن شروع ہو گئی. تو اوور پروڈکشن شروع ہوئی تو اب اسے بیچنا تھا, تو اس کے لیے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ قائم ہو گیا اشتہارات کا, جی جو ان کے لیے اشتہارات بناتے تھے اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ اشتہار کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. آپ گھر جاتے ہیں تو ٹی وی پہ اشتہار لگے ہوتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں تو بل بورڈز پر لگے ہوتے ہیں آپ کے اشتہار, موبائل میں بھی آپ کو موبائل میں بھی آپ کو اشتہار کے بغیر زندگی نہیں گزارنے دی جاتی. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو کیا چاہیے, یہ وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ اتنے ہنرمند ہیں کہ انہوں نے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ ٹیشو پیپر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی. نتیجتاً اب شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے مہینے کے جو سودے آتے ہیں اس میں لازماً ٹیشو پیپر شامل نہ ہوتے ہوں. ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. جب یعنی میری جو جوانی کا زمانہ ہے اس میں ہماری جیب میں ایک رومال ہوتا تھا اور وہ ٹیشو پیپر کے ڈبوں کا کام ایک رومال کر دیتا تھا. وہ میلا ہو جاتا تھا, اسے دھو لیتے تھے, پھر استعمال کرتے تھے. وہ کئی سال چلتا تھا, یعنی ایک رومال کئی سال چلتا تھا, جبکہ اب ایک ٹیشو کا جو ڈبہ ہے وہ 1 مہینہ نہیں چلتا, بہت مشکل چلتا ہے. بالکل. لیکن اب انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اب جس گھر میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتے انہیں بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جس گھر میں وہ پانی نہیں پیا جاتا جو کمپنیاں بنا کے دے رہی ہیں تو اس کو بھی وہ ہمارے ایک تصور انہوں نے پیدا کر دیا نا کہ غریب آدمی انسان نہیں ہوتا اور امیر آدمی انسان ہوتا ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہیں وہ اتنا زیادہ انسان ہے. پیسے اسمگلنگ سے آئے ہیں, منشیات فروشی سے آئے ہیں یا کسی بھی جرم سے آئے ہیں, اس کا کوئی تعین نہیں کیا جاتا. بس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ نئی دنیا ہے. یہ وہ دنیا ہے جو انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی. تو اب اس دنیا میں علم کی سطح بھی یہ ہوئی, ایک بیچنے والا علم ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا کمرشل استعمال نے اسے انسان کے لیے نقصان دہ بنا دیا, خطرناک بنا دیا. بلکہ اب ماحولیات کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیوشن جو انڈسٹری نے پیدا کی, اس کی وجہ انڈسٹری ہے. ہمارا پانی پالیوٹ کیا, ہماری ہوا پالیوٹ کی, آب و ہوا ہی ہماری تباہ و برباد کر دی. تو اس سے انسان کا وجود اتنے خطرے میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 21ویں صدی اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا اور اسے قاعدے میں نہ لایا گیا تو اس زمین پر انسان کی آخری صدی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا جو چیز ہے جس کے نتیجے میں خود انسان کا وجود ہی معرض خطر میں ہے, وہ کتنی اچھی ہوگی. تو اس کا مطلب ہم یہاں نہ سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ ٹیکنالوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے سرمایہ دارانہ اور کمرشل استعمال کے خلاف بات کریں کہ چیزیں اتنی بنائیں جتنی انسان کو ضرورت ہے. اس سے زیادہ جب آپ بنائیں گے تو وہ اس کا جو پالوشن ریٹ ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا. اب دیکھیں اوزون کی لیئر ٹوٹنے سے جلدی کینسر اور دیگر بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گیا انسان. اب یہ ہر 2-4 سال بعد ایک نیا وائرس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو یقیناً اس میں یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا عمل دخل ہے اور اس کے علاوہ لاتعداد اس کے نقصانات ہیں. تو اور یہ میں یہ آپ کو ایک بات یہاں پھر کہوں گا کہ اس کی وجہ ہم ہیں, کیونکہ ہماری ہی وجہ سے سرمایہ دار کو یہ کرنے کی موقع ملتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آج سارا پاکستان طے کر لے کہ آج کے بعد ہم ٹیشو پیپر نہیں خریدیں گے
تو ٹیشو پیپر کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ آج ہم طے کر لیں کہ جو پرانا نظام تھا، اب ہم بڑے اسراف کی دنیا زندگی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مجھے اب تک یاد ہے کہ پرانے زمانے میں یا خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے نا، یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، پیوند بھی اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کپڑے کئی سال چلتے تھے۔ اب ہم کپڑے خریدتے ہیں اور اس کے بعد جیسے موبائل کا ہر ہفتے ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے، اسی طرح لباس کا بھی ایک نیا ڈیزائن آ جاتا ہے اور ہم وہ پرانے پھینک دیتے ہیں، اسراف، اور پھر ہم نئے لے آتے ہیں۔ تو جیسے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے یا یہ جو اشتہارات کی انڈسٹری ہے، یہ علم پر اثر انداز ہو گئی، علم اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، علم تو اٹ سیلف کوئی یعنی ایسی قوت نہیں ہے جو خود کار ہو، وہ انسان کے وجود میں جا کے خود کار ہوتی ہے، صحیح، تو وہ انسان کو بدلتی ہے۔ تو جتنے زیادہ ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے معاشرے، یعنی ہمیں اس میں تعامل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تمام اقدار حیات جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ مسلمان ملکوں سے زیادہ یورپ اور امریکہ میں ان پہ عمل ہوتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے ہمیں، بہت ساری اقدار جو بنیادی انسانی اقدار ہیں ان کے ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو وہ کس چیز نے انہیں اس کا شعور دیا؟ تعلیم نے دیا۔ بالکل، علم تو بڑی چیز ہے نا، تعلیم بھی اتنا شعور دیتی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی جو شرح ہے وہ کتنی ہے، تو بڑی شرمناک حد تک کم ہے، نہایت شرمناک حد تک کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں پاکستان میں جتنے بھی حکمران اور جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، صحت اور تعلیم کبھی بھی ان کی پرائرٹی میں نہیں رہا، ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں تھا۔ نتیجتاً ہم جن لوگوں کو الیکٹ کر کے حکمران بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، وہ ہماری صحت کے حوالے سے بھی مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ پوری قوم کو بیمار کیا وہ انہوں نے۔ ہسپتال نہیں ہے آپ کے یہاں، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے آپ کے پاس، اور ایسے تمام ذرائع ہیں جیسے گندگی ہے جو بیمار کرتی ہے، تو وہ شہروں کے شہر گندگی کے ڈھیر بنا دیے ہیں۔ تو بھیا ہم آپ کو حکمران کیوں بناتے ہیں؟ ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ ہم آپ کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ مینج کریں کہ ہماری زندگی اچھی ہو۔ وہ نہیں کر رہے، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو تب جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے، باشعور ہوں گے، کیونکہ تعلیم جو ہے ہمیں باشعور کرتی ہے۔ بالکل، تو باشعور معاشرے اعلیٰ انسانی معاشرے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ صرف 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے معاشرے کو باشعور کر دیا۔ نتیجتاً وہ چیزیں جو اب آپ یورپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں، وہ انہی عرب بدوؤں نے کر کے دکھا دی تھی، ساری دنیا کو دکھا دی تھی۔ وہ کوئی صرف یہ تھوڑی تھا کہ عربوں نے دنیا پر فتوحات حاصل کی، وہ تو تھا ہی، لیکن اصل تو وہ کردار تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اعلیٰ انسانی کردار، جس کی وجہ سے وہ جہاں جاتے تھے ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اچھا ایسے ہوتے ہیں مسلمان، یہ تو بہترین انسان ہے۔ اب مسلمان کا مطلب ہے بدترین انسان، تب مسلمان کا مطلب تھا بہترین انسان۔ تو ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا، ان کے حکم پر عمل نہیں کیا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ بالکل۔ شاعری اور ادب معاشرے کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، ادب میں دو طرح کی اصناف ہوتی ہیں، ایک تخلیقی اور دوسری کم یا غیر تخلیقی۔ صحیح۔ جیسے تنقید ایک غیر تخلیقی صنف ادب ہے، سفر نامہ یا خاکہ نگاری یہ کم تخلیقی اصناف ادب ہیں۔ جو تخلیقی اصناف ہیں وہ دو ہیں، ایک شاعری اور ایک نثر۔ اور شاعری میں بھی جو نثر ہے، شاعری میں کئی اس کی اقسام ہیں یا اصناف ہیں۔ تو اب جدید دور میں ہم کہتے ہیں کہ جی نظم ہے اور غزل ہے، اور نظم کی بھی آگے کہتے ہیں آزاد نظم ہے، معرہ نظم ہے اور نثری نظم ہے۔ تو اسی طرح جو نثر کی تخلیقی اقسام ہے وہ ساری فکشنل ہیں،
اس کو ہم فکشن یا افسانوی نثر کہتے ہیں. پرانی جو ٹریڈیشنل افسانوی نثر تھی وہ داستان تھی، اور جدید جو افسانوی اصناف ہیں وہ افسانہ اور ناول ہے. تو تخلیقی اصناف کا چونکہ خود وہ وجدانی سطح پر یا لاشعوری طور پر تخلیق ہوتی ہیں، یا جیسے کہتے ہیں کہ امیجنیشن میں تخلیق ہوتی ہیں. امیجنیشن انسان کی قوت تخلیق آپ کہیں گے وہ ہے. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بھی تخلیقی لاشعوری یا امیجنیٹو سطح پر ہوتا ہے. ہم اگر لٹریچر پڑھتے ہیں، شاعری ہو یا نثر ہو، اور اگر ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو لطف اندوز ہونا واحد اشارہ ہے اس بات کا کہ ہمارے وجود نے ادب کو قبول کر لیا ہے اور اب وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. جسے ہم پرانی اصطلاح میں ذوق کہتے تھے، تو ذوق ادب جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم ادب سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جب ہم ادب سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ادب ہمارے وجود کے اندر تبدیلی کا عمل شروع کر دیتا ہے اور ہمیں بدلنا شروع کر دیتا ہے. جیسی اعلیٰ انسان ہوتے ہیں ویسا بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ اتنا خودکار ہے کہ ہم شعور سے بھی نہیں روک سکتے اسے. تو دوسری سطح ادب کی معنی کی سطح ہوتی ہے کہ ادب کو ہم سمجھیں. تو ادب کے سمجھنے کی میں نے آپ کو بتایا دو سطحیں ہیں، ایک لاشعوری سطح اور ایک شعوری سطح. شعوری سطح پر ہم ادب کو صدیاں سمجھتے رہتے ہیں اور ہر دور میں نئے معنی وہ دیتا رہتا ہے. لیکن لاشعوری سطح پر جیسے ہی ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اپنے سارے معنی ہمارے وجود کو کنوے کر دیتا ہے. تو شعور انسان کے وجود کا ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ 1% ہے، 99% ہمارا وجود لاشعور سے بنا ہوا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اس لاشعوری وجود جو ہمارا 99% ہے اور ہمارے علم میں نہیں ہے، اس وجود کے بارے میں خبر صرف ایک علم دیتا ہے جسے ہم ادب کہتے ہیں، لٹریچر کہتے ہیں. کوئی دوسرا علم نہیں ہے اس کا. فزکس جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کی خبر دیتی ہے. کیمسٹری جو ہے عناصر کائنات کی خبر ہمیں دیتی ہے. بایولوجی ہمارے جسم کی خبر دیتی ہے. سائیکالوجی ہماری نفسی اور نفسیاتی کیفیات کو بتاتی ہے. جو سوشیالوجی ہے ہمارے معاشرے کا علم ہے. ادب ہمارے وجود کا علم ہے. ہمارے وجود کے بارے میں ہم جتنا کچھ جانتے ہیں وہ ادب نے ڈسکور کیا ہے، دریافت کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں، جب کوئی ہم افسانہ پڑھتے ہیں اور جب ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں اور وہ ناول، افسانہ یا شعر ہمیں زندگی کے نئے حقائق سے، نئی جو پہلو ہیں ہمارے وجود کی، ہماری دنیا کی، وجودی دنیا کی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی نئی بات نہیں بتاتا تو وہ کم درجے کا ادب ہے. عظیم شاعر آپ جانتے ہیں، میر ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، وہ ہمارے وجود سے ہمیں زیادہ باخبر کرتے ہیں. جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں میر سمجھ نہیں آتا، ہمیں غالب سمجھ نہیں آتا، ہمیں اقبال سمجھ نہیں آتا. سمجھ کیا نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ وہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہم پہلے سے نہیں جانتے. لیکن کچھ شاعر بڑے مشہور اور معروف بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں جو بتاتے ہیں وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. تو ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ادب جو ہے وہ وجود کی باخبری کا علم ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی.
मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, और वक्फे में जाने से पहले हम इनसे अदब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे और आप फरमा रहे थे कि अदब का जो ज़ौक़ है वो बहुत अहम है और वो हमारे अंदर लाशऊरी तौर पर हमारी शख्सियत में तब्दीली पैदा करता है। हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारा अदब, या उसे अदब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पढ़ा जा रहा है, और बड़ी तादाद में नॉवेल्स ख़ास तौर पे जो आजकल शाया होते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होते हैं। तो वो क्या तब्दीली पैदा करता है और वो किस सतह का अदब है, वो इंसान में क्या तब्दीली ला रहा है? देखिए, हर इंसान का ज़ौक़ अदब मुख्तलिफ है और उसके मुख्तलिफ होने की बुनियाद इस पर है कि उसने पढ़ा क्या है, कौन सा अदब पढ़ा है। क्योंकि हर तरह का अदब उसके अंदर उस तरह का ज़ौक़ पैदा करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख रहे होंगे कि हमारे ज़माने में उमैरा अहमद के नावल बहुत पढ़े जाते हैं जी, मगरिब में पालो कोएलो के नावल बहुत पढ़े जाते हैं जी, तो इसे हम पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं। पॉपुलर लिटरेचर हमेशा सतही होता है और हमारे लिए, हमारे वजूद में कोई इजाफा नहीं करता। इसी तरह शायरी भी है। आप देखेंगे अमूमन आपको पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी मुशायरों में जिस तरह की शायरी सुनने को मिलती है वो बहुत कम दर्जा होती है। बिल्कुल। लोग वाह वाह किस बात पे करते हैं कि उन्हें समझ आ रही होती है। यानी पहले से मालूम होती है। टी.एस. एलियट ने इसके बारे में कहा कि वो हमारे पहले से मौजूद इल्म की तौसीक करती है जिससे हमें खुशी मिलती है। अच्छा, ये हम भी शायर की तरह से सोचते समझते हैं ज़िंदगी को, हालांकि वो शायर नहीं है। शायर तो इकबाल होगा या राशिद होगा या मजीद अमजद होगा जो आपको नया इल्म देगा, नई बात बताएगा, नया आपके वजूद में तब्दीलियाँ करेगा, आपको अच्छा इंसान बनाएगा, आला दर्जे का इंसान बनाएगा। अगर शेर इस तरह हो कि बिछड़ के तुझसे न देखा गया, किसी का विसाल उड़ा दिए परिंदे शजर पे बैठे हुए, तो वो तालीम क्या दे रहा है? वो तो परिंदों को तकलीफ़ देने की दे रहा है और एक नेगेटिव मिजाज दे रहा है कि अगर खुद को तकलीफ़ पहुंचो तो सारी कुछ दुनिया को तकलीफ़ पहुंचाओ। ठीक है ना? तो ऐसा अदब जो है ये तो एंटी ह्यूमन है, एंटी सोसाइटी है। तो लोग वाह वाह करते हैं, नई बात समझ आती है, उन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी मज़ेदार बात है। तो लोगों का, अवामुन्नास का ज़ौक़ शऊर हमेशा अदना होता है, अवामुन्नास का ज़ौक़ अदब हमेशा अदना होता है। तो शायर का काम नहीं है कि वो अवामुन्नास की सतह पर अदना हो जाए, बल्कि मुआशरे की ये ड्यूटी है कि वो अपने मुआशरे में बसने वाले इंसानों का ज़ौक़ अदब और ज़ौक़ इल्म बुलंद करके उनको उस सतह पर लाएं कि वो भी इकबाल से, मौलाना रूम से, दोस्तोफिस्की से, बारकीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत उसमें पैदा हो। कोई अगर तालिब इल्म है और ज़ाहिर है उसने अभी वही अदब पढ़ा है जो पॉपुलर अदब कहलाता है, तो वो अपने अंदर अदब का अच्छा ज़ौक़ किस तरह पैदा करता है? सिर्फ एक ही तरीका है, ज़ौक़ अदब या ज़ौक़ शेर का एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं कि आप आला अजीम शायरों को पढ़ें। मीर को पढ़े बगैर, गालिब को पढ़े बगैर, इकबाल को मुकम्मल कुलियात उनके पढ़े बगैर, राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी, अख्तर वो थे फैज़ वगैरह, तो इनके कुलियात पढ़े बगैर आपका ज़ौक़ शेर नहीं डेवलप हो सकता। तो आपको तरतीब में मीर से शुरू करके राशिद तक आपको जब आला और अजीम शायरी पढ़ेंगे फिर आपका ज़ौक़ बुलंद हो जाएगा। आप कुर्रतुल ऐन हैदर से शुरू करके दोस्तोफिस्की तक और मार्कीज़ तक जब फ़िक्शन पढ़ेंगे आपका फ़िक्शन का ज़ौक़ भी बुलंद हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जो बड़ा अदब है, अजीम अदब है, वो आपको दे क्या रहा है। जो बड़ा अदब है, अजीम अदब है, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया और ये बात कही जाती है कि माशरा या आम लोग जो हैं उनका ज़ौक़ ऐसा नहीं होता कि वो उस अदब को समझ सकें, और पढ़ते हैं तो उनको उसका लुत्फ़ भी नहीं आता। तो जो बड़ा अदब है वो माशरे पे फिर किस तरह असरअंदाज होता है? देखिए, इसका जवाब भी टी.एस. एलियट तो 20वीं सदी के रुबा अव्वल में उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे। इस सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मुआशरे में अदब पढ़ने वाला एक आदमी भी है तो उसके पढ़ने के असरात पूरे मुआशरे पर जाएंगे। वैसे ही जैसे आप किसी झील में कंकर फेंकें तो जहाँ कंकर गिरेगा वहाँ लहरें बहुत ताकतवर होंगी और नज़र आएंगी। वो लहरें किनारे तक जाएंगी, लेकिन किनारे के करीब वो लहरें नज़र आना बंद हो जाएंगी।
یعنی پتہ تو نہیں لگے گا کہ اثر انداز کیسے ہو رہا ہے، لیکن پورے معاشرے میں ایک آدمی کے پڑھنے کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اگر اس معاشرے میں زیادہ لوگ پڑھنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے اثر زیادہ ہوگا۔ جتنے آپ ادب، عظیم ادب پڑھنے والے قوم اگر آپ بنا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر پوری پاکستان 22 کروڑ کو آپ عظیم ادب پڑھنے کی تربیت دیتے ہیں اور پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ویسا انسان بنے گا جو مقصود خداوند کریم ہے۔ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ شاعر ہیں یا ادب سے آپ کا تعلق ہے؟ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا اور اتفاق سے ایسے دوست ہم بیٹھ کے، وہ نصابات میں شاعری وائری تو ہوتی تھی اس زمانے میں، مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا شاعر اقبال تھا، اور جب انٹرمیڈیٹ میں آیا تو ہمارے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا شاعر میر تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ ایگزیجریشن تو ینگ ایج میں ہوتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ دنیا تو ادب سے لبالب بھری ہوئی ہے، اتنی بھری ہوئی ہے کہ میں 42 سال سے پڑھ رہا ہوں اور ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ لیکن میں اب اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ جنت شاید ادب پڑھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ تو ادب اتنی مزیدار ہوتی ہے، تو وہ انٹرمیڈیٹ میں تھوڑا سا احساس ہوا، پھر اتفاق سے مجھے ایک استاد مل گئے جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کے استاد تھے، وہ بہت کمال درجے کے استاد تھے، ان کا نام تھا محمد خالد، میرے کلاس ٹیچر بھی تھے، لیکن میں نے ان کے، وہ خود آپ جانتے ہیں کہ بہت کمال درجے کے شاعر تھے، تو انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا لفظ لفظ کر کے سب کن شاعری پڑھائی۔ تو یہ ان کا احسان ہے، وہ اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ ہے جو میرے وجود سے آگے میرے طالب علموں کو منتقل ہو رہا ہے۔ پھر سجاد باقر رضوی میرے استاد تھے، جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں وہ انہوں نے پوری کی۔ تو ان دو استادوں نے مجھے وہ دیا ہے جو جس کی شکر گزاری میں اب 5 بجے تک یونیورسٹی بیٹھتا ہوں اور میرے طالب علم مجھ سے جو جاننا چاہتے ہیں میں دیتا رہتا ہوں۔ وہ میری نوکری کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں آج کا طالب علم، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اب استاد طالب علم کا رشتہ ویسا نہیں رہا اور طالب علم سیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ بھی پھر وہی سرمایہ داری دنیا ہے نا، جس نے آپ کو بتایا کہ تعلیم کا مطلب ہے ڈگری، ڈگری کا مطلب ہے نوکری۔ میں اپنے طالب علموں کو پہلی کلاس میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی نے مکان بنایا، نبی پاک کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں دیکھیں، وہ گئے تو انہوں نے مکان دیکھا، روشن دان دیکھے، کہ یہ کس لیے بنایا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس سے روشنی اور ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تم یہ سوچ کر بناتے کہ اس سے اذان کی آواز تمہیں آئے تو تمہیں ثواب بھی ہوتا، روشنی ہوا نے تو آنا تھا۔ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ تم اگر یہاں آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو سند تو ملے گی، پھر نوکری بھی ملے گی۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جو پڑھ کے اور سمجھ کے سند حاصل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے کسی بھی نوکری کے لیے، اور جو بغیر پڑھے سند لے لیتے ہیں بعض اوقات انہیں ساری زندگی بھی نوکری نہیں ملتی، کیونکہ وہ جب انٹرویو میں جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ نہیں، میں آپ کو ایک غزل اپنے جوانی کے زمانے کی سناتا ہوں، ایک بڑھاپے کے زمانے کی۔ تو وہ ہے کہ جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، ظرف ہیں جو لبالب نہیں بولتے، کیا کہنے، اور بولنے پر نہ یوں ہم کو مجبور کر، ہم نہیں بولتے جب نہیں بولتے، کیا کہنے، اور ہم کو معلوم ہے گفتگو کس سے ہے، ہم کو معلوم ہے کب نہیں بولتے، اور بولنے کے بھی آخر کچھ آداب ہیں، بھائی محفل میں یوں سب نہیں بولتے، کیا کہنے، کیسے کیسے نہ تھے قصہ گو شہر میں، بولتے تھے کبھی اب نہیں بولتے، کیا کہنے، اور آدمی چاہیے بولنے کے لیے، عہدہ و جاہ و منصب نہیں بولتے، اور ماہ و انجم بھی کرتے ہیں سرگوشیاں، صرف چشم و رخ و لب نہیں بولتے، کیا کہنے، اور چپ لگی ہے ہماری زبانوں کو کیوں، کس لیے آپ ہم اب نہیں بولتے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور بڑھاپے کی غزل ہے کہ یقین سمجھتا ہوں جس کو کہیں گماں ہی نہ ہو، یقین سمجھتا ہوں جس کو کہیں گماں ہی نہ ہو، میرے عدم سے پرے اور ایک جہاں ہی نہ ہو،
वाह वो निकल ना आए किसी और ही जहां की ज़मीं, वाह, मैं आसमान पे पहुंचूं तो आसमां ही न हो, क्या कहने, और क्या मिली हुई ही न हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वाह, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही न हो, क्या कहने, और कहीं कहीं से अयां है कहीं कहीं से निहा, वाह, निहा अयां ही न हो और अयां निहा ही न हो, क्या कहने, और पड़ा हुआ हूँ कहीं पर मियाँ ने बूद व नबूद, वाह, अगर ज़मां के तसलसल में दरमियाँ ही न हो, क्या कहने, और क्या कहीं गलत ही न हो जो समझ रहा हूँ मैं, कहने, वाह, ज़मां ज़मां ही न हो और मकां मकां ही न हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आपने गज़लें कहीं, इसके अलावा नसरी नज़में भी आपने लिखी, फिर तनकीद के हवाले से भी आपका बहुत काम है। आप नसर में फ़िक्शन की तरफ गए, या अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? मैंने 1983 से फ़िक्शन पढ़ना शुरू किया था, और आज 2022 तक मैं मुसलसल पढ़ता हूँ। और इस दौरान में मैं अगर ये कहूँ कि मैंने लाखों सफ़ात पढ़े फ़िक्शन के, तो ये बिल्कुल मुबालगा नहीं है। मेरे बारे में मेरे सारे दोस्त, बल्कि पूरी हमारी जो उर्दू अदबी दुनिया है, वो सबको मालूम है कि कोई नावल जो उर्दू में तख्लीक होता है या तर्जुमा होता है, ये नहीं हो सकता कि उसके इब्तदाई पढ़ने वालों में से मैं ना हूँ। मुझे ख़बर भी पहुँच जाती है, मुझे वो किताब भी पहुँच जाती है, और मैं पढ़ भी लेता हूँ। वाह, तो और मैं समझता हूँ कि मैं जो हूँ उसमें मेरे उस्तादों के अलावा ऐसा बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो शायरी का और फिक्शन का है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम ये जानना चाहते हों कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, तो उसका जवाब हमें अदब से मिलेगा, शायरी से मिलेगा और फिक्शन से मिलेगा। आपने फ़िक्शन क्यों नहीं लिखा? मैंने फ़िक्शन, देखें ये एक सलाहियत है। मैंने वैसे कोशिश नहीं की, ऐन मुमकिन मैं कोशिश करता तो लिख लेता। हमारे नैयर मसूद ने आखिरी ज़माने में फ़िक्शन लिखा, और हम कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान के या उर्दू के जो अजीम 5 बड़े अफसाना निगार, उनमें नैयर मसूद शामिल हैं। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाला नावल कई चांद थे सरे आसमां, शमसुर-रहमान फ़ारूकी साहब के आखिरी ज़माने का काम है, बुढ़ापे का काम है। तो आप दुआ करें, हो सकता है मैं लिख ही लूँ। इंशाअल्लाह। और ये मैं आपको बताऊं कि एक नावल लिखना लाजिवाल, यानी आला दर्जे का बड़ा नावल लिखना लाजिवाल होने के लिए काफ़ी है। वाह। आखिर में बस एक और सवाल कि अदब, या जो बड़ा अदब है या बड़ी शायरी है, आज तख्लीक हो रही है, और आपको क्या लगता है कि उर्दू में इसके क्या इम्कानात हैं? देखिए, हर ज़माने की अपनी असनाफ़ हैं। क्लासिकी दौर की सबसे बड़ी सिन्फ गज़ल थी, और उर्दू का अजीम अदब क्लासिकी गज़ल में तख्लीक हुआ। 20वीं सदी का जो निस्फ़ अव्वल है, उसमें अफ़साना और जदीद उर्दू नज़्म, ये अजीम असनाफ़ थी, यानी आज़ाद नज़्म। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यानी दुनिया के अजीम लिखने वालों जितने जैसे बड़े, जैसे मंटो और बेदी हैं, या राशिद और मजीद अमजद हैं। ये तो दुनिया के अजीम अदीबों जैसे अजीम अदीब हैं। तो लेकिन आप ये देखें कि अगर दुनिया के अदब का आप मुताला करें, तो दुनिया की तमाम काबिल ज़िक्र ज़ुबानों में अजीम अदब 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी के जितने भी साल गुजरे हैं, इसमें नावल की सूरत में है। और इन ख़ास तौर पे 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर में तो बेशतर नोबेल भी आप देखते होंगे कि नावल निगारों को मिला है। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि सरमायादारी निज़ाम ने जिस पेचीदा इंसान को बनाया है, या हम इंसान के अंदर जो वजूदी पेचीदगियाँ पैदा की हैं, उसको नावल से बेहतर बयान कोई नहीं कर सकता। तो अब हमारे यहाँ 21वीं सदी में आप देखें कि ये 5-7 नावल ऐसे हैं, जितने ज़ेर बहस वो रहे हैं, इतनी ज़ेर बहस शायरी की कोई किताब भी नहीं रही। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अब हम उस मकाम पर हैं जहाँ हम
عظیم ناول لکھنے کا ہمیں پلیٹ فارم مل گیا آپ کو شاعری اور دیگر اصناف کے امکانات کم نظر آتے ہیں؟ ہاں، میرے حساب سے اب ہمارے دیکھیں آخری بڑے افسانہ نگار اردو کے اسد محمد خان ہیں. جی اسد محمد خان کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ 60 سے 65 سال کے ہیں. بالکل. ان میں کوئی بڑا نام پیدا نہیں ہوا. اسد محمد خان جتنا بڑا تو کوئی افسانہ نگار نہیں ہے نا بعد کی نسل میں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے افسانے کے امکانات فی الحال تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس کے بعد ہم 3-4 نسلیں دیکھ چکے ہیں. وہ جو اب 60 سال سے اوپر ہیں، وہ جو 50 سال سے اوپر ہیں، وہ جو 40 سال سے، وہ جو 30 سال سے اوپر ہیں، وہ سارے ادیب ہم افسانہ لکھنے والے بھی اور شاعر بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ان میں کوئی بڑا نام ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح. بہت سے سوال میرے ذہن میں بھی ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لیکن پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو کی جانی چاہیے تو وہ ہمارے ناظرین بس میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اپنے طالب علموں کو بھی کہتا ہوں اور آپ کے ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ادب پڑھیں، اور وہ بھی عظیم ادب. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اتنی اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے کا. ناظرین کرام، آج آپ نے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، ان کی شاعری بھی سنی اور یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے کئی پیغامات اخذ کیے ہوں گے. اور آج کا یہ جو انٹرویو تھا، آج کی یہ جو گفتگو تھی، میرا خیال ہے کسی بھی طالب علم کے لیے، بطور خاص ادب کے طالب علم کے لیے بہت قیمتی ہوگی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.